میں ایک جھٹکے سے جیپ کو حرکت میں لے آیا اور بتدریج اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اب سڑک کے اطراف میں خودرو جھاڑیاں نہیں تھیں، باقاعدہ کھیت تھے اور جا بجا اونچے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ رات کے وقت یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کھیتوں میں کون سی فصلیں تھیں اور درخت کس قسم کے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سامنے بہت دور ٹمٹماتی ہوئی سی روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ہم چرمپرم نامی قصبے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وقت کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں 10 بجنے کے لگ بھگ ہوں گے۔ میری نظریں ان روشنیوں پر تھیں جو رفتہ رفتہ واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ بیلا، میں نے پہلے گردن گھماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم چرمپرم پہنچنے والے ہیں۔ کتنا بڑا قصبہ ہے اور یہاں پولیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیلا نے بھی گردن گھما کر سامنے دیکھا، پھر بولی، اس قصبے کی آبادی 8-10 ہزار کے قریب ہے۔ یہاں ایک پولیس چوکی ہے۔ عملے کی تعداد 30-35 سے ضرور ہوگی، لیکن ان علاقوں کے پولیس والے ڈاکوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ یہاں تو دن کے وقت بس کے مسافروں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، رات کو تو سفر کرنے والوں کی جامع تلاشی لے کر ان سے ان کی چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ احتجاج کرنے پر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے لوگ رات کے وقت چھوٹے علاقوں میں سفر نہیں کرتے۔ تو پھر کیا خیال ہے جیپ کو کسی اور راستے پر موڑ لیں تاکہ قصبے میں داخل ہوئے بغیر باہر سے نکلا جائے؟ میں نے کہا، بیکار ہے۔ بیلا نے جواب دیا، جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں دیکھ لی گئی ہوں گی۔ یہ سڑک سیدھی قصبے کے مین بازار میں جاتی ہے، جہاں ہوٹل وغیرہ دیر تک کھلے رہتے ہیں۔ لوگ کسی ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں گے تاکہ اس خطرناک علاقے میں رات کو سفر کرنے والوں کو دیکھ لیں۔ اگر جیپ کسی اور راستے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو پولیس کو شبہ ہو جائے گا اور ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی تو پولیس کی جیپ ہے، کیا اس کے باوجود ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، تم سے جیپ چھینی بھی جا سکتی ہے۔ بیلا نے جواب دیا، یہاں بجلی تو نظر آ رہی ہے، ٹیلی فون کی لائن بھی ہوگی۔ میں نے پوچھا، بجلی کے لیے قصبے کا اپنا چھوٹا سا پاور ہاؤس ہے، البتہ ٹیلی فون کی لائن نہیں ہے، مگر پولیس چوکی میں وائرلیس ضرور ہوگا۔ بیلا نے کہا، اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نہ جانے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ ممکن ہے ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے اس علاقے کے پولیس اسٹیشنوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دی جا چکی ہو۔ میری ایک بات مانو گے؟ بیلا نے کہا، کیا؟ میں نے پوچھا، میرے ہاتھ پیر کھول دو اور مجھے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں بحفاظت اس قصبے سے نکال لے جاؤں گی۔ بیلا نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پہلے رتنا چیخ اٹھی، تم چپ رہو، میں نے تم سے بات نہیں کی۔ بیلا اس سے بھی زیادہ زور سے چیخی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میری تمہاری دشمنی ضرور ہے، لیکن بعض اوقات تمہاری باتیں مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور اسی لیے اس وقت بھی میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، لیکن بعد میں ہم تمہارے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اس مرتبہ بھی رتنا ہی بولی تھی، تمہارے رحم و کرم پر ہونے کے باوجود میں اس قصبے میں داخل ہوتے ہی تم لوگوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہوں۔ بیلا نے کہا، میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم کون لوگ ہو۔ تم عقل کی اندھی ضرور ہو، مگر لوگ اندھے نہیں ہیں۔ وہ جب مجھے اس طرح بندھے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں یقیناً شبہ ہوگا، اور پولیس کے بارے میں تو میں تمہیں بتا ہی چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے جیپ روک لی۔ اس مرتبہ میں نے رتنا کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا، میں گن لے کر تمہارے ساتھ بیٹھوں گا بیلا۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو اپنی اور رتنا کی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا۔ تم یقیناً ایسا کر سکتے ہو، لیکن مجھے جیون سے بہت پریم ہے۔ بیلا نے جواب دیا، میں ایسی بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتی، میں ابھی زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے جیپ کے پچھلے حصے میں آ کر بیلا کی رسیاں کھول دی۔ وہ کلائیاں سہلانے لگی اور پھر اس کا ایک ہاتھ اپنے شانے پر بھی پہنچ گیا جہاں رائفل کے بٹ سے چوٹ لگی تھی۔ اس دوران رتنا بھی آگے والی سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آ گئی تھی۔ ان پہاڑیوں سے جب ہم روانہ ہوئے تھے تو رتنا نے اپنی ساڑی اٹھا کر دھوتی کی طرح لپیٹ لی تھی۔ اس وقت بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساڑی کو اس طرح لپیٹ لیا کہ ٹانگیں ننگی نہ ہو۔ میں اس سے رائفل لے کر آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیلا نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ ارے، مجھے یاد آیا، تمہاری وہ اینک کہاں گئی جو پہاڑیوں میں ہمارا سامنے ہوتے وقت تم نے لگا رکھی تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال تھا وہ اینک کہیں گر گئی تھی۔ یہ رہی۔ بیلا نے پتلون کی جیب سے اینک نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اس کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اسے اینک لے کر کچھ دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور پھر غیر ارادی طور پر اسے آنکھوں پر لگا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اچھل پڑا۔ سامنے سڑک پر تو جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنی تھی، لیکن دائیں بائیں اندھیرا تھا، مگر اینک لگاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے اچانک ہی دن نکل آیا ہو۔ چاروں طرف تیز روشنی پھیل گئی تھی۔
میں نے اینک اتار لی، پھر وہی اندھیرا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے اینک دوبارہ لگائی، اس مرتبہ پھر اطراف میں روشنی پھیل گئی۔ میں جس طرف بھی دیکھتا دن جیسی روشنی نظر آتی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان پہاڑیوں میں جب میں اور رتنا کار میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیلا ہماری ہر حرکت کو کس طرح دیکھ رہی تھی۔ یہ اینک، میں نے اینک اتار کر بیلا کی طرف دیکھا۔ روس کی بنی ہوئی ہے، بیلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ افغانستان میں روسی فوجی یہ اینکیں استعمال کرتے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں بھی افغان مجاہدین پر نگاہ رکھی جا سکے۔ ہمیں بھی ماسکو سرکار نے یہ اینکیں بڑی تعداد میں تحفے میں دی ہیں۔ ہمارے سرحدی محافظ یہ اینکیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ رات کی تاریکی میں بھی سرحد کے دوسری طرف دور دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اینک کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس وقت جیپ قصبے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ بیلا نے رفتار ہلکی کر دی۔ قصبے کی آبادی سڑک کے دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں کی گلیوں میں بھی دکانیں ہوں گی، مگر مرکزی بازار یہی تھا جس طرف ہماری جیپ بڑھ رہی تھی۔ بیلا کا کہنا درست ثابت ہوا۔ بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے ہماری جیپ کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس طرف شاید رات کے وقت کوئی گاڑی نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کا یقیناً تجسس ہوگا کہ رات کے وقت سفر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا چوراہا تھا جس کے وسط میں ایک 2-2.5 فٹ اونچا وسیع چبوترا سا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے پر مالشیوں کا قبضہ تھا۔ چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور کئی لوگ مالش کروا رہے تھے۔ جیپ ابھی اس چبوترے سے کچھ دور ہی تھی کہ ایک آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گیا۔ بیلا کو اچانک ہی بریک لگانے پڑے تھے۔ میں بھی اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا، گھٹنوں تک نیکر، آدھے آستین کی قمیص، سر پر ٹوپی، بیلٹ کے ہولسٹر میں ریوالور اڑسا ہوا تھا اور ہاتھ میں چھڑی تھی۔ داڑھی اور مونچھیں کچھ اس طرح کی تھی کہ اس کا چہرہ خاصا خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ پولیس والے سے زیادہ کوئی ڈاکو ہی لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں سڑک پر چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ اگر جیپ کے نیچے آ جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا؟ بیلا نے چیختے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کر چھوری۔ پولیس والے کے لہجے میں بڑی کرختگی تھی۔ جیپ کا انجنواں بند کر دے اور نیچے اترا۔ اور تو بھی بھیا یہ بندوقڑی نیچے کر لو۔ اس نے آخری الفاظ میری طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ بیلا نے جیپ کو سائڈ پر لے جا کر انجن بند کر دیا۔ سامنے ہی ایک ہوٹل تھا جس کے سامنے سڑک کے کنارے تک میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو شاید اس بات پر حیرت تھی کہ ایک آدمی اور 2 عورتیں رات کے وقت سفر کس طرح کر رہی تھی، جبکہ ان علاقوں میں قدم قدم پر ڈاکوؤں کا خطرہ تھا۔ یہ سب رانگڑ تھے اور آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھی مگر الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ان علاقوں میں زیادہ تر مارواڑی زبان بولی جاتی تھی۔ علاقہ کوئی بھی ہو، شہر اور دیہات کی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں 6 مہینوں سے ماؤنٹ ایو میں تھا، وہاں بھی مارواڑی ہی بولی جاتی تھی اور میں یہ زبان سمجھنے کے علاوہ بولنے بھی لگا تھا، مگر دیہاتوں میں بولی جانے والی یہ زبان میرے سر پر سے گزر جاتی تھی اور اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ کچھ لوگ اٹھ کر جیپ کے قریب آ گئے تھے۔ ان میں کئی ایسے تھے جو کھا جانے والی نظروں سے بیلا اور رتنا کو گور رہے تھے۔ وہ پولیس والا بھی سامنے سے ہٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کدھرے آیوری آدھی رات کو؟ پولیس والے نے بیلا سے کہا، پھر میری طرف اور رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر میں اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ کیوں بایا، 2 کو لے کر گھومت رہے ہو؟ بڑا زور ہے تیرے اندر، بکواس بند کرو اور اپنے آفیسر کو بلاؤ۔ بیلا نے پولیس والے کو مخاطب کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ مارا خد افسر ہوں، پولیس والے نے جواب دیا۔ تم ہے کیا چھوکریا، تھلے اتر کر اپنی چال تو دکھا۔ میں کہتی ہوں اپنے آفیسر کو بلاؤ ورنہ کھڑے کھڑے تمہاری وردی اتار دوں گی۔ بیلا غرائی۔ او بایا، پولیس والا قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ چھوکریا مارا وردی اتارے گی سب کا سامنے۔ میری وردی جرا پاسے کو چل کے اتارو نا، اندھیرے ماں۔ اس نے آخری الفاظ بیلا کو مخاطب کر کے کہے تھے اور ساتھ ہی ایک طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ بیلا پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ اسی دوران سامنے سے آنے والی ایک پولیس جیپ قریب آ کر رک گئی۔ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے تھے۔ اس جیپ میں ایک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل تھے۔ جیپ رکتے ہی وہ بڑی پھرتی سے نیچے اترایا تھا۔ سب انسپیکٹر کا ریوالور ہولسٹر سے اتر کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور کانسٹیبلوں نے بھی رائفلیں تان لی تھی۔ سب انسپیکٹر اس قصبے کی چوکی کا انچارج تھا، دوسرے الفاظ میں وہ یہاں کا مہاراجا تھا۔ اس نے ہم سے طرح طرح کے سوال شروع کر دیے اور پھر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اسے وائرلیس پر جودھ پور سے میرے اور رتنا کے فرار کی اطلاع مل چکی تھی اور اسے شبہ تھا کہ ہم وہی مفرور ہو سکتے ہیں، لیکن اسے شاید تیسری عورت بیلا کی موجودگی نے الجھا دیا تھا۔ اور جب بیلا نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے
تو سب انسپیکٹر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شبے کی جھلک ابھر آئی۔ وائرلیس پر گزدر سے میری بات کراؤ، اس طرح تمہیں وشواس ہو جائے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی، بیلا نے کہا۔ وائرلیس تو چوکی میں ہے، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ چلو ہم وہیں چلتے ہیں، بیلا نے کہا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے بازی میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ تھانے جا کر ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ خطرہ تو میں اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا، ہم پولیس کے نرغے میں تھے، مگر تھانے میں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگی۔ سب انسپیکٹر اور پولیس والے اپنی جیپ میں سوار ہو گئے۔ بیلا نے بھی انجن سٹارٹ کر دیا۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بات کرتے ہوئے بیلا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس وقت بازی میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر چاہوں تو تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں دھوکے سے نہیں ماروں گی۔ جب بھی وار کروں گی للکار کر کروں گی۔ اس وقت تم پریشان مت ہو، تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ دونوں جیپیں آگے پیچھے چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہو کر ایک مکان کے سامنے رک گئی، جس کے کشادہ دروازے پر چرمپور پولیس اسٹیشن کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ ہم جیپ سے اتر کر پولیس والوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ میں بیلا کے ساتھ تھا اور اس طرح جڑا ہوا تھا کہ رائفل کی نال اس کے پہلو کو چھو رہی تھی۔ میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر بیلا نے کوئی فریب دیا تو اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر فائر کھول دوں گا۔ ہم لوگ سب انسپیکٹر کے کمرے میں آ گئے۔ کانسٹیبل باہر ہی رک گئے۔ سب انسپیکٹر نے میز پر رکھے ہوئے وائرلیس کا ہیڈ فون کان سے لگا لیا اور سیٹ آن کر کے فریکوینسی ملانے لگا۔ ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ بازار میں جب بیلا نے کسی گزدر کا نام لیا تھا تو سب انسپیکٹر کچھ مرعوب ہو گیا تھا اور اس کے رویے میں بھی کسی حد تک تبدیلی آ گئی تھی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سب انسپیکٹر نے ہیڈ فون بیلا کی طرف بڑھا دیا۔ بیلا نے ہیڈ فون کانوں پر لگایا اور سیٹ پر کسی قدر جھک کر بات کرنے لگی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اپنے سے کسی کمتر آدمی سے بات کر رہی ہو۔ تقریباً 5 منٹ بات کرنے کے بعد بیلا نے ہیڈ فون دوبارہ سب انسپیکٹر کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی 3-4 منٹ تک باتیں کرتا رہا، پھر اس نے ہیڈ فون اتار کر سیٹ پر رکھ دیا اور اٹھ کر کھٹ سے بیلا کو سلیوٹ جاڑ دیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مارو واسطے کوئی خدمت میڈم؟ شکریہ، بیلا نے جواب دیا۔ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے جانا ہے، اگر وہ لوگ غائب ہو گئے تو بہت برا ہوگا۔ کوئی بھوجن چائے؟ سب انسپیکٹر بولا۔ ہاں، بھوجن بھی کریں گے اور چائے بھی پئیں گے، مگر یہاں نہیں، باہر ہوٹل میں بیٹھ کر، بیلا نے جواب دیا۔ ہم لوگ دوبارہ بازار میں آ گئے، اس ہوٹل میں بیٹھ گئے جس کے سامنے ہماری جیپ رکی تھی۔ لوگ اب پہلے سے بھی زیادہ حیران تھے کہ پولیس والے ہمارے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ کانسٹیبل کچھ زیادہ ہی بدحواس نظر آ رہا تھا جس نے بیلا کو اندھیرے میں جا کر وردی اتارنے کے لیے کہا تھا۔ بیلا نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ کیوں بایا، وردی یہیں اتارو گے یا اندھیرے میں جا کر؟ بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارے کو معاف کر دیو میڈم۔ وہ پولیس والا بیلا کے قدموں پر گر گیا۔ جاؤ، معاف کیا۔ بیلا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مگر آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح بات مت کرنا۔ نہیں کروں گا، کانسٹیبل نے کہا۔ کھانا کھانے اور چائے وغیرہ پینے میں 1 گھنٹہ لگ گیا اور جب ہم جیپ پر سوار ہوئے تو سب انسپیکٹر نے ایک بار پھر سلیوٹ کیا۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ ہمیں راستے میں ڈاکوں وغیرہ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہائی وے تک چلنے کو تیار ہے، لیکن بیلا نے اسے ٹال دیا۔ قصبے سے نکل کر جیپ ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسٹیئرنگ اب بھی بیلا ہی کے ہاتھ میں تھا۔ میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور رائفل گود میں رکھی ہوئی تھی۔ رتنا پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وائرلیس پر ہونے والی بیلا کی باتیں میں نے بھی سنی تھی۔ گزدر جودھ پور کا پولیس کمشنر تھا اور بیلا نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہم لوگوں کی تلاش میں دور تک نکل آئی ہے، لیکن ہمارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ راستے کی بستیوں سے بھی اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ کسی نے ایک مرد اور ایک عورت کو اس طرف کار میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ہم لوگ اس طرف آنے کے بجائے مندور سے کوسیان اور پھولاری کی طرف نکل گئے ہوں۔ وہاں سے ہم پوکران یا بیکانیر کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اوسیان مندور سے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ بیلا کے علاوہ کچھ اور پولیس والے بھی ہماری تلاش میں اس طرف آئے تھے اور پولیس کمشنر گزدر نے کہا تھا کہ وہ انہیں وائرلیس پر اطلاع دے کر واپس بلا لے گا اور اوسیان کی طرف ہماری تلاش شروع کر دی جائے گی۔ بیلا نے اس موقع پر واقعی اپنی بات کا لحاظ رکھا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو بڑی آسانی سے ہمیں گرفت میں لیا جا سکتا تھا۔ مزاحمت کی صورت میں ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جاتا، لیکن اس وقت بیلا نے اپنی یہ بات سچ کر دکھائی تھی کہ وہ مجھے دھوکے سے نہیں مارے گی۔